رابعہ 24 سال کی ایک سنگل لڑکی تھی اور اپنے دین میں مخلص تھی۔ وہ اپنی نظر نیچے رکھنا چاہتی تھی اور اپنا دل پاک رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے کوئی بوائے فرینڈ یا پھر کوئی میل فرینڈز بھی نہیں تھے، لیکن اس کا دماغ اکثر سیکشول تھاٹ سے بھرا رہتا تھا۔ وہ نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی اور گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرتی تھی، لیکن فتنہ ہر جگہ اس کے پیچھا کرتا تھا، کبھی فون پر، سوشل میڈیا پر، کام پر، میگزینز میں یا پھر پارکنگ لاٹس میں بھی۔ ایک دن پریشان ہو کر رابعہ نے اسلامک سائیکالوجسٹ کے ساتھ سیشن بک کیا۔ ان کے ساتھ سیشن بک کرنے کے بعد میٹنگ کی اور میٹنگ میں ڈھیر ساری باتیں ہوئیں۔ اس اسلامک سائیکالوجسٹ نے پھر کہا کہ رابعہ، آپ کا مسئلہ شہوات نہیں، توجہ ہے، یعنی فوکس ہے۔ تمہارا دماغ اس چیز کا عادی ہو گیا ہے جو تمہاری روح کو پسند نہیں ہے۔ رابعہ نے کہا، تو پھر میں اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ اسلامک سائیکالوجسٹ مسکرائی اور کہا کہ تمہیں اپنے دماغ کو ڈی سیکشولائز کرنا ہوگا، تمہیں اسے دین کے ذریعے دوبارہ ٹرین کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے 5 طریقے سمجھائے۔ اسلامک سائیکالوجسٹ نے کہا کہ جو چیز تمہاری آنکھوں سے گزرتی ہیں وہ تمہارے دل میں اتر جاتی ہیں۔ اپنے دماغ کو ان چیزوں سے بچا لو جو ڈیزائرز بڑھاتی ہیں۔ رابعہ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے جو اموڈسٹ کنٹینٹ پوسٹ کرتے تھے۔ اس نے ان انفلوئنسرز کو فالو کرنا چھوڑ دیا جو اپنے جسم کی نمائش کرتی تھیں۔ اس نے ان کی جگہ بینیفیشل لیکچرز اور قرآن ریفلیکشنز دیکھنا شروع کر دیے۔ صرف 1 ہفتے میں ہی اس کی ڈیزائرز کم ہونے لگی۔ اسلامک سائیکالوجسٹ نے کہا کہ جب تمہارا دل سکون پاتا ہے تو تمہارا دماغ بھی شانت ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صلاح وہ سکون دیتی ہے۔ رابعہ نے پھر نماز میں زیادہ توجہ دینا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے سجدوں کو دھیرے دھیرے کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کے خیالات کو صاف کر دے۔ اسلامک سائیکالوجسٹ نے کہا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو اپنے ہاتھ اور دل کو نیک کاموں میں مصروف رکھو۔ اس کے بعد رابعہ نے یوتھ چیریٹی پروگرام جوائن کیا۔ اس نے ایکسرسائز کرنا شروع کر دیا، اپنے کام پر فوکس کرنے لگی، والدین کی مدد کرنا شروع کر دیا اور پھر ایکسٹرا ورکس بھی لینے لگی۔ اتنے ساری چیزوں میں بزی رہنے کے بعد اس کا دماغ اب بھٹکتا نہیں تھا۔ جب دن مقصد سے بھرا ہوتا ہے تو لسٹ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسلامک سائیکالوجسٹ نے کہا کہ آن لائن اٹریکشن جھوٹی تسلی ہے، اسی لیے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارو جو حیا اور ماڈسٹی کی یاد دلائیں۔ اس کے بعد رابعہ نے اسٹڈی سرکلز اٹینڈ کرنا شروع کیا، حلقات اٹینڈ کرنا شروع کیا، اسلامک لیکچرز اور کورسز جوائن کرنا شروع کیے۔ وہ ان عورتوں کے ساتھ بیٹھنے لگی جو دین، فیملی اور کمیونٹی سروس کی باتیں کرتی تھیں، نہ کہ سوشل میڈیا اور انفلوئنسرز کی۔ ان کی کمپنی نے اسے یاد دلایا کہ اصل فیمینینٹی کا مطلب ہے ڈسپلن اور مرسی۔ اسلامک سائیکالوجسٹ نے کہا کہ روزہ شہوات کو کم کرتا ہے اور دعا اللہ کی مدد لاتی ہے، اسی لیے اللہ سے مانگو کہ وہ تمہارا دماغ اسی طرح پاک کر دے جیسے اس نے اپنے انبیاء کے دل پاک کیے۔ اس کے بعد رابعہ نے ہفتے میں 2 روزے رکھنا شروع کیا، منڈے اور تھرسڈے کا سنت روزہ۔ ہر روزہ اسے یاد دلاتا تھا کہ وہ اپنی ڈیزائر سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے دوبارہ اسپریچول طاقت محسوس کرنا شروع کر دی۔ مہینے گزرتے گئے، رابعہ کے تھاٹس صاف ہونے لگے۔ اس کا دماغ اب ہر چیز کو سیکشول نظریے سے نہیں دیکھتا تھا۔ وہ اسلامک سائیکالوجسٹ کے پاس دوبارہ گئی اور کہا، الحمدللہ، اب مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول میں ہوں اور اب میں اپنے لیے ایک نیک انسان بھی ڈھونڈ رہی ہوں نکاح کے لیے۔ اگر آپ بھی رابعہ کی طرح اس پریشانی سے گزر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کا دماغ ایک باغ یعنی گارڈن کی طرح ہے، جو بھی بیج آپ اس میں ڈالیں گی وہی اگے گا۔ اگر آپ اس میں حیا، نماز، مقصد، اچھے لوگ اور روزے کے بیج اس میں ڈالیں گی تو سیکشول تھاٹس کمزور ہوتے جائیں گے، آپ کا دل صاف ہوتا جائے گا، نظر ہلکی ہوتی جائے گی اور روح آزاد ہو جائے گی۔